السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانا کھا کر واپس آئے تو دربار کے اندر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لڑکی مصر کے ایک گاؤں سے آئی ہوئی تھی۔ اس کا نام آسیہ تھا۔ اس لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا، اپنا پورا چہرہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر جب آسیہ پر پڑی تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے رب کا شکر کیا کہ ابھی بھی کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آسیہ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے ابن مسلمہ، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ آسیہ نے دربار کے آداب بجا لاتے ہوئے پہلے تو سلام کیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب اونٹنی پر آتے ہیں۔ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے اس گھر میں سے کنواری لڑکی پیر صاحب کے ساتھ جاتی ہے اور پیر صاحب پورے 40 دن اس کے ساتھ غار کے اندر گزارتے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگ پورے عزت و احترام کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں اس کو اکیلا غار کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو ایسے تیار کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب نے اس گاؤں کے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ اس لڑکی کو سرخ لباس زیب تن کرنا، ورنہ میرا چلہ الٹا ہو جائے گا اور یہ گاؤں پورے کا پورا الٹ جائے گا۔ یہ گاؤں مٹی کا ٹیلا ہو جائے گا۔ گاؤں والے چونکہ سیدھے سادہ لوگ تھے، انہوں نے اس پیر صاحب کی بات پر یقین کر لیا۔ پیر صاحب اور اس گاؤں کی لڑکی کے کھانے کا انتظام اس کا ایک مرید کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کو اس غار میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کھانا گاؤں سے لے کر غار کے دروازے پر رکھ دیتا اور پیر صاحب خود کھانے کو اٹھا کر اندر لے جاتے۔ غار کے اندر وہ بھی نہیں جا سکتا تھا کہ آخر وہ پیر صاحب کیسے چلا کاٹ رہا ہے۔ آسیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی بتایا کہ جب وہ لڑکی چلا کاٹ کر پیر صاحب کے ساتھ آتی ہے تو ایک خاموش مجسمہ بن جاتی ہے، اس کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس لڑکی کے گھر والے پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ خاموش کیوں ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات کا اثر ہے، آہستہ آہستہ وہ جنات چلے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک دن خود دلہن کا لباس پہنا اور لڑکی کی جگہ خود بیٹھ گئے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پیر صاحب کو غار کے اندر بے لباس دیکھا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دوستو، یہ واقعہ ہے مصر کے ایک گاؤں کا جس میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اور اس کا بھائی رہتا تھا۔ اس لڑکی کا نام آسیہ تھا۔ یہ اپنے بھائی صوبان سے چھوٹی تھی۔ صوبان خود بھی مدرسے میں پڑھتا تھا اور اپنی بہن آسیہ کو بھی لے کر جاتا تھا۔ مدرسہ ان کے گاؤں سے تھوڑا دور تھا۔ وہ دونوں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ صوبان کی عمر 50 سال تھی جبکہ آسیہ کی عمر 20 سال تھی۔ دونوں ہی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ روزانہ 2 گھوڑوں پر علیحدہ علیحدہ سوار ہو کر مدرسے جاتے تھے۔ آسیہ نے اپنا مکمل چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ گاؤں کے کسی لڑکے نے اس کی جوانی کی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی باادب اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والدین کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان دونوں کو گاؤں کے رسم و رواج سے گھن آتی تھی کیونکہ ان کی رسمیں اسلام سے منافی تھیں۔ اس گاؤں میں ایک پیر صاحب آتے تھے جن کی ایک سفید رنگ کی اونٹنی تھی۔ اس کی اونٹنی جس گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتی اس گھر سے ایک کنواری لڑکی کا انتخاب کیا جاتا جس کو 40 دن تک اس پیر صاحب کے ساتھ اکیلا غار کے اندر رہنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آسیہ اور صوبان مدرسے سے پڑھ کر واپس گھر آ رہے تھے۔ اس وقت پیر صاحب کا قافلہ ان کی گلی سے گزر رہا تھا۔ آسیہ نے جلدی جلدی سے گھوڑے کے اوپر سے اترنا چاہا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے نیچے اتر رہی تھی اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ اس کا چہرہ عیاں ہو گیا تھا۔ آسیہ نے جلدی جلدی سے اپنی چادر گھوڑے کی کاٹھی سے اتاری اور پھر اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ آسیہ کے چہرے سے جب نقاب اترا تھا تو اس گاؤں کا پیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت نوجوان لڑکی کو دیکھ کر اس کے منہ سے پانی آنا شروع ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے اپنی نظریں بدل لیں۔ یہ سارا منظر صوبان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ صوبان نے جلدی جلدی اپنی بہن کو کہا کہ تم گھر کے اندر جاؤ، میں گھوڑے کو اپنی جگہ پر باندھ دیتا ہوں۔ آسیہ نے ساری بات اپنی ماں کو بتائی جو پہلے ہی اس پیر صاحب کے خلاف تھیں۔ صرف گاؤں والوں کا پیر تھا، اسی وجہ سے یہ گھرانہ چپ تھا۔ آسیہ نے جب پیر صاحب کو دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگلی باری چلے کے لیے اس کی باری ہوگی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جس گھر میں کنواری لڑکی نہیں ہوتی تھی اونٹنی اس گھر کے سامنے نہیں بیٹھتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد پیر صاحب کا قافلہ پھر اس گاؤں میں آیا۔ اس کے مریدین قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پیر صاحب کی اونٹنی جب آسیہ کے گھر کے سامنے پہنچی تو وہ وہاں ان کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ لوگ جو کہ قافلے کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے آسیہ کے والدین کو مبارکباد دینا شروع کر دیا کہ پیر صاحب نے اس دفعہ تمہاری بیٹی کو چیلے کے لیے قبول کیا ہے۔ تمہاری بیٹی کی دنیا و آخرت دونوں سنور گئی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے والدین اور صوبان غصے کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے پیر صاحب کے ساتھ اپنی بیٹی بھیجنے سے انکار کر دیا۔ جب آسیہ کے والدین نے اسے غار میں چلے کے لیے نہ بھیجنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو گاؤں والوں نے انہیں ڈرانے دھمکانے کے ہر حربے استعمال کیے۔
گاؤں والے کہنے لگے کہ اگر پیر صاحب ناراض ہو گئے تو گاؤں کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا کہ اس اٹھنی کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، ورنہ آپ کا گاؤں الٹ پلٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ اس پورے گاؤں کے اوپر جنات کا قبضہ ہے۔ یہ گاؤں صرف اسی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ میں اس گاؤں کی کنواری کے ساتھ چلا کاٹتا ہوں۔ گاؤں والے یہی کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب کا کردار دودھ سے بھی زیادہ صاف ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ لوگ اپنی بیٹی کو نہیں غار میں بھیجو گے تو اس گاؤں سے خالی ہاتھ آپ لوگوں کو جانا ہوگا، تاکہ ہم پیر صاحب کو کہیں کہ حضور وہ لوگ اب اس گاؤں میں نہیں رہتے، ان کا مال و متاع اب آپ کا ہے۔ آسیہ نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں چلے گئے۔ آسیہ نے پورا قصہ اس پیر کا سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا۔ سلطان نے آسیہ سے پوچھا کہ جب چلا کرتا ہے تو لڑکی اور پیر کے درمیان پردہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آسیہ نے سلطان کو بتایا کہ اس کے مریدین کہتے ہیں کہ ایک پردہ لگایا جاتا ہے، تو سلطان نے کہا پھر تو کوئی بات نہیں۔ آسیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ حضور مجھے کچھ سوالات کے جوابات نہیں مل رہے۔ پیر صاحب کی اونٹنی ہمیشہ اسی گھر کے سامنے بیٹھتی ہے جس میں نوجوان خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، جس گھر میں کنواری لڑکی نہیں ہوتی، اس کی اونٹنی وہاں پر نہیں بیٹھتی کیوں؟ دوسرا یہ کہ جب لڑکی چلے کاٹ کر واپس آتی ہے تو وہ لڑکی لڑکھڑا کر چلتی ہے اور خاموش مجسمہ بن جاتی ہے، جیسے اس کی دنیا ختم ہو چکی ہو۔ وہ زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے کیوں؟ مجھے ان سوالات کے جوابات نہیں مل رہے۔ سلطان نے آسیہ کو کہا کہ بیٹا تمہاری عمر چھوٹی ہے لیکن سوچ مجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے جاسوس سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور اس پیر کی مکمل معلومات مجھے دو، جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی معلومات میرے پاس لے کر آؤ۔ علی بن سفیان نے پوری معلومات اس ڈھونگی پیر کے سلطان کو مہیا کر دیں۔ سلطان نے آسیہ کو دربار میں دوبارہ بلایا، اسے کہا کہ تم اس ڈھونگی پیر کے ساتھ چلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلطان نے اپنا پورا منصوبہ آسیہ کو بتا دیا۔ پورا منصوبہ سن کر آسیہ غار میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ سلطان نے اس گاؤں میں 4 عزت دار بزرگ اپنے ساتھ لیے غار کی لکڑی کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ سپاہیوں نے غار کو گھیر لیا تھا۔ ڈھونگی پیر جب آسیہ کے ساتھ اس غار میں داخل ہوا تو امامہ اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا جیسے وہ اس کے اوپر بوجھ تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر سانس لیا، پھر اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ آسیہ نے کہا کہ پیر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں غیر محرم ہوں۔ ڈھونگی پیر نے کہا کہ آج تمہاری سہاگ رات ہے، 40 دن اب ہم ایسے ہی رہیں گے۔ جیسے ہی اس ڈھونگی پیر نے اپنا ہاتھ آسیہ کی طرف بڑھایا تو سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اسے پکڑ کر اسی حالت میں اس گاؤں میں لے گئے۔ اس گاؤں کے بزرگوں نے لوگوں کو اس ڈھونگی پیر کی اصلیت بتائی تو انہوں نے جوتے مارنا شروع کر دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر کاٹ کر گاؤں کے چوک پر لٹکا دیا اور کہا کہ اس بہادر لڑکی آسیہ کی وجہ سے تمہاری بیٹیوں کی زندگیاں اور عزتیں بچ گئیں۔ دوستو، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور ایسے ڈھونگی پیروں سے محفوظ رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔